اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه یا اللہ ہم خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں نہ جانے ہم سے کتنے اور کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں یا اللہ ہم خطا کار ہیں تیرے نافرمان اور معصیت کار ہیں یا اللہ ہماری تمام سیئات کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام سیئات کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں پوری زندگی کبھی چھپ کر کبھی ظاہر ہو کر کبھی تنہائی میں کبھی مجمع میں اے رب کریم یا ارحم الراحمین ہم نے مجانے تیری کتنی اور کون کون سی نافرمانیاں کی ہیں یا اللہ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری تمام نافرمانیوں کو معاف فرما دیجئے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ چل رہا ہے یا اللہ ہمیں اس کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دیجئے یا اللہ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجئے تیرے رفتہ محبوب نے ایسے انسانوں پر ایسے مسلمانوں پر لعنت کی ہے جو رمضان کی قدر کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکیں یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے یا اللہ اس متبرک اور بابرکت مہینے میں ہمیں رحمت سے محروم نہ کیجئے یا اللہ مغفرت سے محروم نہ کیجئے یا اللہ آج ہماری مغفرت کا اعلان فرما ہی دیجئے یا اللہ مغفرت کا اعلان فرما ہی دیجئے یا اللہ آج ہماری بخشش کے فیصلے فرما ہی دیجئے یا اللہ ہی تو ہی معاف کرنے والا ہے تو ہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے تیری ذات بڑی ہے تیری شان بڑی ہے تیرے کام بڑے ہیں تیرے نام بڑے ہیں یا اللہ تیری تمام کے تمام ہنر بڑے ہیں یا اللہ تیری بڑائی تجھے ہی زیب دیتی ہے ہم سب چھوٹے ہیں خطا کار ہیں مخلوق ہیں غلام ہیں یا اللہ تو خالق اور مالک ہے یا اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہمارے پاپ اور گناہوں کو دنیا میں دھل دیجئے یا اللہ ہمارے پاپ اور گناہوں کو دنیا میں دھل دیجئے یا اللہ ہمارے سیئات کو معاف فرما دیجئے یا اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور ہم اسی طرح گناہوں کی غلاظت اور گندگی کے ساتھ روز محشر تیرے سامنے حاضر ہو گئے تو کہیں تیرے محبوب کو ہمارے گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے یا اللہ اس موقع سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ماں جی اپنے بچے کو غلیظ اور گندے بچوں کو پھینکتی نہیں اس کو بگاتی نہیں بلکہ ماں اپنی محبت کا اظہار کر کے اس کو قریب لگاتی ہے اور اس کو دھلتی ہے پاک صاف کرتی ہے اچھے کپڑے پہناتی ہے خوشبو لگا کر پھر سینے سے چمٹا لیتی ہے اے رب کریم تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے یقیناً ہم مجرم ہیں گناہوں کی غلاظت ہمارے اندر چپٹی ہوئی ہے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن آپ اپنی محبت کا اظہار فرما کر ہمیں اپنے سینے سے لگا لیجئے ہمیں اپنا قریبی بنا لیجئے اپنے اچھے منزلوں میں شامل فرما دیجئے صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما دیجئے یا اللہ آج تک ہم نے جو خطائیں
کی ہے، جو غلطیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو نافرمانی کی ہے، یا اللہ آج ہم سب پر شرمندہ ہیں۔ ہم نہ جانے کون کون کتنا بڑا پاپی ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ خواتین بھی اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ زمان بھی موجود ہے، بوڑھے بھی موجود ہیں، سب کو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، سب کو ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہے۔ یا اللہ سفید داڑھی والے بھی موجود ہیں، جن کی سفید داڑھی اور داڑھی کے نور سے آپ شرماتے ہیں، ان سے آپ حیا کرتے ہیں۔ معصوم بچے بھی موجود ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، اے میرے مولا ان کے صدقے ہماری بدعوں کو بنا دیجئے، یا اللہ ان کے صدقے ہماری بدعوں کو بنا دیجئے، یا اللہ مشکلوں کو آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ آج تیرے محبوب کی پیاری امت پوری دنیا میں لاچار اور بے بس ہے، جو جن چاہتا ہے اس کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، اس کو ستانے لگتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بیچارہ نہ بنائیے، یا اللہ ہمیں بیچارہ نہ بنائیے، ہمارے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرما دیجئے، ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری بیچارگی ہم پر مسلط نہ کیجیے، ہمیں طاقت اور قوت نصیب فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں پاک صاف ستھرا بنا دیجئے۔ یا اللہ اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ یقیناً ہم مجرم ہیں، گنہگار ہیں، لیکن میرے مولا ہم قرار کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے بھی اگر کوئی اپنی غلطی کر کے سوری بول دیتا ہے، اے میرے مولا وہ بھی اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اے رب کریم آپ تو ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، غفار اور ستار ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو چھپا دیجئے، جیسے آج تک تو نے ہمارے تمام گناہ ایک دوسرے سے چھپا رکھے ہیں، روز محشر بھی اسی طرح چھپائے رکھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاپ ہمارے اساتذہ کے سامنے، ہمارے بڑوں کے سامنے، ہمارے والدین کے سامنے اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھل جائیں اور وہاں کی شرمندگی ہمیں اٹھانی پڑے۔ اے میرے مولا اس وقت کی شرمندگی سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ تجھ سے معافی اور تلافی کرتے ہیں۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، حاضرین کی تمام ایک آرزو اور جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ فلسطینی جو مظلوم ہیں ان کی غیب سے مدد فرما دیجئے، ملک شام میں خصوصی مدد نازل فرما دیجئے۔ ہمارے ملک کے حالات بھی یا اللہ ناگفتہ بھی ہے، یا اللہ یہاں بھی ظالم طاقت اور قوت میں آ چکے ہیں اور مظلوموں کو کمزوروں کو ستانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان کی پلاننگ پر پانی پھیر دیجئے، اہل ایمان کو طاقت اور قوت نصیب فرما دیجئے، ہمارے ملک میں ایمان والوں کی حفاظت نصیب فرما دیجئے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا اللہ یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، قرآن کریم مکمل ہوا ہے، یا اللہ پڑھنے میں سننے میں نہ جانے کتنی اور کیسی کیسی خامیاں جانے انجانے میں رہ جاتی ہے، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ آئندہ صحیح پڑھنے اور صحیح سننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اہل خانہ نے ریاض الدین بھائی نے جس عظیم مقصد کے لیے قرآن کریم کی یہ تراویح کی مجلس منعقد ہوئی ہے، اس عظیم مقصد میں ان کو کامیابی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب خاص طور پر ریاض الدین بھائی کی اہلیہ مرحومہ کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کی باری بار مغفرت فرما دیجئے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ان کے نیک حلال روزگار میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حاضرین کے تمام نیک آرزو اور جائز تمنا کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان المبارک کی مقدس اور بابرکت گھڑیوں میں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ رمضان
المبارک کے باقی جو 2 عشرے رہتے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. رمضان المبارک کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے توقع اور امیدیں رکھتے تھے ان کی تمام نیک آرزو اور جائز تمنا کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت پیدا فرما دیجیے. یا اللہ ان کے سائے کو دراز فرما دیجیے. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ رمضان المبارک کی کما حق ہو قدردانی کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ایک مختصر سی دعا کو محبوب عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں مقبول اور منظور فرما لیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.